محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسا کہ روزے فرض کر دیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن دو چیزیں اللہ کے پاس جا کر بندے کے بارے میں سفارش کریں گی. ایک قرآن، دوسرا رمضان. قرآن کہے گا کہ یا اللہ اس کی شفاعت مجھ سے اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر لے. کیوں؟ کیونکہ یا اللہ یہ دن کو مجھ پر عمل کرتا تھا، رات کو کھڑے ہو کر میری تلاوت کرتا تھا. تراویحوں میں ویسے بھی رات کو ان کو قرآن یاد ہو. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین عشاء کی نماز کے بعد نوافل کے اندر، تہجد کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تو دو رکعتوں کے اندر بھی قرآن پڑھا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعتوں کے اندر قرآن. تو کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے. تو رات کو تو یہ قرآن کہے گا کہ یا اللہ میری وجہ سے یہ رات کو سویا نہیں اور دن کو یہ مجھ پر عمل کرتا رہا، تو یا اللہ میری سفارش ہے اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما لے اور اس کو جنت میں داخل کر دے. اور روزہ ہے، روزہ بھی قیامت کے دن کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا روزے دار کی کہ یا اللہ دن کو خواہشات سے رکا رہا، میری وجہ سے اس نے غیبت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، جو پہلے یہ سارے کام کرتا تھا حرام کام نہیں کیے، رکا رہا، ڈرتا رہا کہ میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، مکروہ نہ ہو جائے، تو کھانے پینے سے بھی رکا رہا. تو اے اللہ اس کی کیا کر، میری شفاعت، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لے، اس کو جنت میں داخل کر دے. تو یہ دو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سفارش کریں گے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، سلمہ بن کیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کا روزہ رکھ لینا یہ انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے، جیسے کہ کوے کے بارے میں فرمایا کہ کوے کا بچہ جب اڑنا شروع کرتا ہے، اب وہ بچہ اڑنا شروع کر دے، جیسے ہی اڑنا شروع کر دے، اڑتا رہے، بوڑھا ہو جائے، بوڑھا ہو کر مر جائے، تو وہ جتنی وہ سفر کرے گا اتنی مسافت اللہ جل جلالہ ایک دن کے روزے سے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک دن کے روزے سے اللہ اتنی مسافت وہ جہنم سے اللہ دور فرما دیتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ مسائل تھوڑے ہم بیان کر دیتے ہیں. یہ بڑے ضروری ہیں. یہ جن ساتھیوں کو آتے ہیں اچھی بات ہے، جن کو پتہ ہے پہلے اچھی بات ہے. تو کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا، تو اجتماعی طور پر بیان کرنے سے وہ کچھ انسان غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ جان بوجھ کر وہ غلطی نہیں بھی ہوتی لیکن اس کو غلطی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، وہ اس کو نقصان کر لیتا ہے. جیسے دیکھیں، اب بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ایک آدمی نے بھول کر کھا پی لیا، اب اس کے ذہن میں آیا یار میں نے تو کھا پی لیا، میرا تو روزہ تھا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مسئلے کا پتہ نہیں تھا. اب اس نے جان بوجھ کر کھا لیا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، تو چلو اب کھا لیتا ہوں، روزہ تو میرا ٹوٹ گیا. اب پہلے روزہ نہیں ٹوٹا تھا جب اس نے بھول کر کھایا تھا، لیکن اب جان بوجھ کر کھا لیا، اب اس روزہ توڑ دیا. اب اس کا روزہ شریعت کہتی ٹوٹ گیا ہے، اب تو جان بوجھ کر کھا رہا ہے. تو اس لیے اب یہ مسئلے کا پتہ ہوگا تو وہ بھول کر کھا پی لیا تھا تو وہ ٹھیک ہے جی غلطی ہو گئی بس. اب اس نے مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو بھول کر کھا پی لیا، اب دوبارہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جان بوجھ کر کھا رہا ہے. اور اسی طرح اگر بھول کر کوئی آدمی کھا رہا ہو روزے دار، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اتلے آدمی کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے کہ آپ کا روزہ ہے، آپ کھا رہے ہو. تو اس کے اندر تھوڑی سی تفسیر ہے کہ تشریح ہے کہ اگر وہ بندہ طاقتور ہے، روزہ اچھی طرح برداشت کر لیتا ہے، اچھی طرح روزے کو شام تک پہنچا دیتا ہے، اس کو تکلیف اتنی نہیں ہوتی، موٹا صحت مند ہے، طاقتور ہے، تو اس کو پھر یاد کرا دینا واجب ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کو جلدی جلدی یاد کرا دیں کہ تیرا روزہ ہے، تاکہ وہ کھانا چھوڑ دے. لیکن اگر کمزور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ روزہ شام تک بڑی مشکل سے گزارتا ہے، روزہ تو گزار لیتا ہے لیکن مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر اگر وہ کھا پی رہا ہے تو اس کو نہیں بتانا چاہیے آپ کو، وہ اس کو کھا پی لینا. اللہ کی طرف سے وہ بھول گیا تھا، اس کو کھا پی لینا تاکہ اس کا روزہ اچھی طرح گزر جائے. اللہ نے اس کو ثواب تو دے دینا، اس کا فرض تو پورا ہو جانا ہے. انجیکشن لگوانا، چاہے وہ ناڑ کے اندر ہو، چاہے رگ کے اندر ہو، چاہے بغیر رگ کے ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
خون دینا خون لینا، یہ میں انجیکشن کا بات کر رہا ہوں، انجیکشن کی بیماری کی وجہ سے، بلا عذر ایسے انجیکشن نہ لگواتا رہے، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ طاقت کا انجیکشن لگوا لیا آپ نے بلا عذر، بلا کسی بیماری کے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بوتل لگوا لی، یہ دوسرا، یہ خون لگوا لیا، بوتل کا تو وہی حکم ہے، بیماری کی وجہ سے لگا لی انجیکشن کا، یہ تو یہ خون دینا اور خون لینا، ان دونوں چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون دینے سے یہ بھی مجبوری کی حالت میں ہو کہ اگلے کو ضرورت ہے، آپ نے دینا ہے تو مجبوری ہے، اگلا بیمار ہے، ہاں اتنا خون دے دینا کہ اپنا انسان اپنے آپ کو کمزور کر لے اور اس کے لیے پھر شام تک روزہ نبھانا مشکل ہو جائے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ پہنچتا ہے حرام، روزہ پھر بھی اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اور احتلام ہو جانا، ایک تو بیوی سے ہم بستر ہونا، ایک انسان سویا وہ اس کو احتلام ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی بعض ساتھی سمجھ لیتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ مسائل وہی لکھے جاتے ہیں جو پیش آتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں لکھا گیا، جو مسائل پیش آئے مفتیان کرام کے پاس، ائمہ مجتہدین کے پاس، انہوں نے پھر اس کا قرآن و حدیث سے حل نکالا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سے بنا دیا ہو، یہ سارے مسائل پیش آئے ہیں، اس لیے یہ قرآن و حدیث سے ان کی تخریج کی گئی ہے، قرآن و حدیث سے نکالا گیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی اکثر چیزیں، اور پھر بعد میں جو چیزیں بعد میں وجود میں آئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس کو قرآن و حدیث سے نکالا، پھر تبع تابعین نے اس کو قرآن و حدیث سے نکالا۔ تو اگر احتلام ہو جائے تو احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ اب خوشبو لگا لیتے ہیں یا مسواک کر لیتے ہیں یا سرما لگا لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما اگرچہ آپ نے اتنا لگا لیا، بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ سرما زیادہ لگا لیا، اس کا اثر حلق میں، گلے میں آ گیا، یا ناک کے ذریعے سے وہ سرما نظر آ رہا ہے، یعنی آپ ناک جب چھینکتے ہیں تو وہ اس کو سرما نظر آتا اندر، اتنا یعنی لگ گیا سرما، تو پھر بھی وہ آپ کو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کڑوی ہو یا میٹھی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ مسواک کرنا سنت ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ یہ جو ساتھی بار بار نہاتے ہیں، اس میں بھی نہانے میں بھی کوئی عرض نہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ مکروہ ہو جاتا روزہ، وہ مکروہ نہیں ہوتا، نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، کلی کرتے، جب ہم کلی کر کے پانی پھینک دیا ہم نے، لیکن زبان پر کچھ نہ کچھ تری رہ جاتی پانی کی، وہ انسان کی تکلیف سے باہر ہے، انسان اس کا مکلف نہیں کہ وہ جو پانی کی تری رہ گئی ہے زبان کے اوپر اس کو بھی ہٹا دے، یہ تو نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے۔ تو اب کلی اس نے کر دی، پانی باہر پھینک دیا، لیکن زبان تر تھی، وہ تھوک کے ساتھ مل کر آگے نکل گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔